آتے ہیں ان کے سامنے جو میزبان ہیں وہ شرمندہ ہوتے رہتے ہیں کہ باقی لوگ ابھی تقریب کا شکار ہیں۔ ارادہ فورم جس کے تحت یہ آج کا ایونٹ منعقد کیا جا رہا ہے، اس کے جو صدر ہیں ہمارے سینئر صحافی اور گروپ ایڈیٹر مشرف جناب اشرف سہیل صاحب، وہ بس چونکہ وہی تقریر کا باعث بنے، وہ بس ابھی آیا چاہتے ہیں۔ اور اشرف صاحب جو لاہور پریس کلب کے صدر اور سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے، وہ 2 دفعہ پیغام موصول ہو چکا کہ انہیں کسی ضروری کام پہ جانا ہے، تو وہ بھی موجود ہے۔ باقی آپ احباب جو خاص طور پہ وقت نکال کر آئے، آپ سب کا ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ۔ اگر میں اسی لیے کسی کا نام نہیں لے رہا کہ کے حوالے سے بہت بڑی بات ہے کہ وفاقی حکومت نے ایک کمیشن بنایا جسے کمیشن فار پروٹیکشن جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز کا نام دیا گیا، اور اس کے لیے ایک چیئرمین اور 12 ممبر پورے ملک سے، جس میں سے پنجاب سے 1.5 سال پہلے تمثیلہ چشتی صاحبہ کی نامزدگی ہوئی پاکستان فیڈرل یونین کی طرف سے، پنجاب یونین کی طرف سے، اور 14 نومبر کو اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا، اور آج 2 دسمبر میرا خیال ہے ہم نے تقریب سے جانے میں زیادہ تاخیر نہیں کی، اس لیے کہ 25 نومبر کو اس کمیشن کا باقاعدہ اسلام آباد میں اجلاس ہوا۔ تمثیلہ صاحبہ وہاں بھی تھیں، اور لاہور پریس کلب کے صدر اور پاکستان فیڈرل یونین کے سیکرٹری جنرل ارشد انصاری صاحب پاکستان میں نہیں تھے، ان کا بھی انتظار تھا کہ وہ پاکستان تشریف لے آئے، تو تبھی اس تقریب کو منعقد کیا جائے۔ سینئر نائب صدر لاہور پریس کلب جناب افضال طالب صاحب بھی موجود ہیں۔ افضال صاحب پلیز، افضال صاحب کے لیے بہت سی تالیاں۔ محبت کرنے والے آدمی ہیں، بلکہ اس سے بھی محبت کرتے ہیں جس سے سارے نفرت کرتے ہیں، یہ انہی کا خاصہ ہے، یہ بہت باکمال آدمی ہے۔ تمثیلہ صاحبہ کی اس کمیشن کے لیے جو نامزدگی تھی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وہ لاہور پریس کلب کے صدر اور جناب پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری جنرل ارشد انصاری کی طرف سے، اور اسے پنجاب یونین آف جرنلسٹ نے اس کو فالو کیا، اور پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے موجودہ سیکرٹری جناب قمر زمان بھٹی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ بھٹی صاحب، فارمولہ وہی ہے سر۔ تو جو ابتدائیے میں آپ نے جو کچھ فرما دی ہے، میرا خیال ہے وہ اتنا زیادہ جامع ہے تمثیلہ صاحبہ کے لیے کہ اس کے بعد گنجائش نہیں رہتی، لیکن میں یہاں پہ تھوڑا مطلب 2 باتیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، ان کو کرنا بھی چاہتا ہوں۔ جناب صدر صاحب، آپ کی اجازت سے، اور چیئرمین صاحب جو ارادہ فورم کے جنہوں نے یہ ساری تقریب جو ہے اس کا انعقاد کیا ہے، یہ بڑی خوش بات ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر خواتین کی تعداد تو جو ہے وہ 50% سے زیادہ ہے، لیکن ان کا جو جائز مقام ہے وہ نہیں مل رہا، وہاں پر تمثیلہ صاحبہ کے لیے یہ ایک مطلب ان کے لیے نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میرا اعزاز ہے، میرے گھر میں میری بیٹیوں کا اعزاز ہے کہ جو ہمیں مطلب یہ ایک اعزاز ملا وفاقی حکومت کی طرف سے، اور انہیں نامزد کیا گیا، اس میں نامینیٹ کیا گیا، اور انہیں مطلب اس کا رکن بنایا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور تو خیر مطلب لاہور یا پنجاب تو اپنی جگہ پہ، لیکن پورے پاکستان کی جو جرنلسٹ خواتین ہیں ان کے لیے تمثیلہ جو ہیں ایک بڑی مؤثر آواز ہے، کیونکہ مجھے مطلب یہ ایک شرف حاصل ہے کہ میں نے ان کے ساتھ الجریدہ میں ان کی مطلب معیت میں کام کیا ہوا ہے، تو ان کو دیکھا ہے کام کرتے ہوئے بھی بڑی جان فشانی کے ساتھ، دن رات محنت کرتے ہوئے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے ہم نے کافی سارے فورم میں جو ہے میں نے ان کو جو گفتگو کرتے سنا ہے، تو وہ واقعتاً مطلب یہ جو اس فورم میں جو رکنیت ہے وہ اس کی حقدار تھی اور انہیں ملا، اس کے لیے میری طرف سے ان کو بہت زیادہ مبارکباد اور بہت شکریہ۔ خالد صاحب آپ کا بھی تھینک یو ویری مچ۔ ذہین ہے، میں نے سب سے پہلے ان کو دیکھا آواز میں کہ بالکل بس میں پہلی دفعہ جب آواز گئی میں نے دیکھا 2 لوگ بیٹھے ہوئے نیوز روم میں اور 4 صفحے ہیں۔ میں نے کہا وہ باقی لوگ کدھر ہیں، کام کس نے کرنا ہوتا ہے؟ وہ پتہ چلا یہ 2 ہی لوگ ہیں جو کہ 4 صفحے بناتے ہیں، یعنی کہ اداریہ بھی لکھتی تھیں
اور ایڈیٹنگ بھی کرتی تھیں اور پروڈکشن بھی کرتی تھیں. تو میں تو دیکھ کے حیران رہ گئی. اور پھر یہ تھیں اور سعدیہ مقبول تھیں. سعدیہ مقبول تو اب حیات نہیں ہے. اس کے بعد بھی یہ کتنی دیر اکیلے کرتی رہی. میں تو مطلب مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ کس لیول پہ کام کرتی رہی. سو مجھے یقین ہے کہ ان کے اوپر جو اب ذمہ داری انہوں نے لے لی ہے اور ان کو دیا ہے لوگوں نے, تو ظاہر ہے سمجھ کے ہی یہ دیا ہے کہ یہ کیپیبل ہیں, قابل ہیں, کر سکتی ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ بہت اچھا کریں گی. لوگوں کی آواز جو ہے نا وہ ہمیشہ وہ ملتی رہنی چاہیے. اپنی بات کہنے کی اسپیس جو ہے وہ ہمیشہ ہونی چاہیے, لیکن وہ اسپیس ایکچولی کم ہو گئی ہے اور کافی کم ہو گئی ہے. تو لیٹس ہوپ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے بعد وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ جرنلسٹ مارے جاتے ہیں. سو جرنلسٹ ایکچولی خطرے میں ہے. تھینک یو. تمثیلہ, ٹیک کیئر. کہ فارمولہ ہمیشہ لاگو بھی میرے لیے کیا جاتا ہے اور کسی کے لیے نہیں ہوتا. باقی سب چیزوں کو سمجھتے ہیں. اچھا, چونکہ ماشاءاللہ تمثیلہ صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت ہماری ایک درینہ مطالبہ آپ کہہ لیں کہ سندھ میں جرنلسٹ کی پروڈکشن کے لیے ایک بل آیا, اس کے بعد وہاں پہ کمیشن بھی تشکیل ہو گیا, وہاں پہ پریکٹیکل کام بھی ہو رہا تھا. لیکن پاکستان میں اوور آل پورے ملک میں اور پنجاب میں اور لاہور اور باقی جگہ کے صحافی جو تھے وہ اس صورتحال سے بالکل اس سہولت سے محروم تھے. اور ہمارا تسلسل کے ساتھ مطالبہ تھا. پی ایف جی کے سیکرٹری جنرل کے طور پہ ارشد انصاری صاحب, افضل بٹ صاحب اس مطالبے کو بہت دہراتے رہے بار بار کہ ایک کمیشن جو ہے وہ اوور آل پاکستان بھی بننا چاہیے اور پنجاب میں بھی. تو ہم نے پنجاب میں بھی ایفرٹ کی. لکیلی یہ کمیشن جو ہے یہ فیڈرل لیول کے اوپر اس کی بل آ گیا, منظور ہو گیا, لیکن اس کی تشکیل جو ہے وہ خاصا ٹائم لگا. اور تقریباً 1.5 سال قبل اس کی تشکیل میں اس وقت ایف ای سی کا رکن تھا اور ارشد صاحب اس وقت بھی سیکرٹری جنرل تھے, اور ہماری پنجاب یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے یہ ایک نامزدگی جو تھی بڑے اتفاق رائے سے, مطلب جو اس وقت صدر تھے زاہد صاحب اور ارشد صاحب اور ایون ایف ای سی کے رکن کے طور پہ میرے سے مشاورت کے بعد ہم نے یہی سوچا کہ ہمارے میں سے جو پروفیشنل جرنلسٹ اور کھڑا بھی ہوتا ہو پورے پراپر طریقے سے, اور اس کی ایک اتفاق رائے بھی اس کے لیے ممکن ہو سکے, تو بہترین نام کے طور پہ تمثیلہ صاحبہ کا نام ہوا. اور آج ظاہر ہے کہ سائمہ جو بیٹھی ہیں یہ بھی میرے خیال اس سے پراپر اتفاق کرتی ہیں. اور اوور آل پاکستان میں مطلب اس کمیشن کے 12 رکن جو بنے, اب یہ کوئی ٹاسک بہت بڑا ہے, چھوٹا ٹاسک نہیں ہے. روز جرنلسٹ کے ساتھ ایشوز ہوتے ہیں. میں تو چاہوں گا کہ آئندہ ہم ایک نشست رکھیں, پنجاب یونین آف جرنلسٹ بالکل رکھے گی, جس میں متاثرین کو ساتھ ہم مدعو کریں, کیونکہ اصل یہ مسئلہ جو ہے وہ متاثرین کا ہے. پچھلے دنوں ہمارے حسنین اخلاق صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہوا, اسی طریقے سے نیو ٹی وی کے ساتھ جو معاملہ ہوا کہ مطلب اگر آپ کوریج کرنے جاتے ہیں تو جو سب سے ٹاپ شیٹ پہ بیٹھا ہے جب وہ متاثر ہوتا ہے تو وہ آپ کے اوپر پیک کا اور پتہ نہیں کون کون سا, اور جب اس کو وہ نہیں لگتا تو کچھ اور کرمنل ایکٹ لاگو کر دیتا ہے. وہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے وہ کیا نوید صاحب کے ساتھ اور ارشد عمران صاحب کے ساتھ. تو وہ یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. مطلب ہمارا جرنلسٹ جو ہے وہ ہر حوالے سے انڈر تھریٹ رہتا ہے, اس کے اوپر اتنی زیادہ پابندی ہوتی ہے. مطلب حسنین اخلاق کو تھانے کے ایک ایس ایچ او نے بٹھا لیا کہ آپ کس لیے کوریج کر رہے تھے. مطلب یہ اتنی خوفناک صورتحال ہے کہ اس کو ہم نے بچانا ہے. اور اب چونکہ ہماری ڈیمانڈ کے اوپر یہ بنا ہے اور تمثیلہ صاحبہ نامزد ہوئی ہیں, ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے لاہور کے جرنلسٹوں کے لیے, چونکہ جو اس کمیشن میں بیٹھی ہیں جس میں سارے لوگ ہوں گے, اور اس کے چیئرمین صاحب سے بھی ہمارے پچھلے دنوں ملاقات ہوئی تھی, ارشد صاحب بھی تھے, تو وہ ایک تھوڑی سی تشویشناک بات ہمیں یہ لگی کہ جو کمیشن کے چیئرمین ہیں وہ بھی تھوڑا سا ہلکا ہلکا تحفظات رکھتے ہیں کہ کیونکہ جب انہیں بتایا گیا کہ آپ جرنلسٹ کو کنٹرول کیسے کریں گے, انہوں نے کہا تھوڑی سی حیرت کا اظہار کیا ہے کہ یار میری ذمہ داری تو کچھ پروٹیکشن ہے جرنلسٹ کی, تو یہ کنٹرول کرنا بیچ میں سے کہاں آ گیا. یہ مطلب یہ گورنمنٹ کے حلقوں کی طرف سے جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو خیال تھا کہ شاید اس میں صحافیوں کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے.
یہ صحافیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں، یہ صحافیوں کو تحفظ دینے کے لیے بنایا گیا. اور اچھی بات یہ ہے کہ کمیشن کے چیئرمین بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. باقی بھی ہمارے جتنے بھی ہیں، نادیہ سرگوجی آئی ہیں، طاہر افسر صاحب آئے ہیں، خلیل صاحب آئے ہیں، افضل بٹ صاحب ہیں، باقی جتنے لوگ آئے ہیں وہ سارے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. اور اللہ کرے گا کہ ہم اپنے صحافیوں کے تحفظ کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات کر سکیں. کیونکہ ابھی 2 روز پہلے مشرق ڈیجیٹل پر ایک پروگرام ریکارڈ ہو رہا تھا، بھٹی صاحب اس میں بطور تجزیہ کار بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ طے تھا کہ اتنے منٹ پہ آپ کو کیمرہ مین اشارہ کرے گا اور اس کے بعد آپ نے 1-1.5 منٹ میں اپنا بائنڈ اپ کر لینا. کیمرہ مین کرتا رہا، بھٹی صاحب نے توجہ ہی نہیں دی، بالآخر 7 منٹ اور ریکارڈ ہو گئے. تو بھٹی صاحب کا بہت شکریہ. یقیناً یہ ایک ہماری لیڈرشپ ہے اور بہت ہر دل عزیز ہے. اب میں اسٹیج پر دعوت دوں گا عقیل چشتی صاحب کو. یقیناً آپ نام سے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ تمثیلہ چشتی کے ایک بھائی بڑے وہ بیٹھے ہیں اور یہ ان سے چھوٹے ہیں، اور یہ خاص طور پہ بہت مصروف تھے لیکن اپنی بہن سے محبت کے یہ تشریف لائے. آئیے سر. بابا جی ہمارے والد بابا چشتی شاعر تھے، اور 6 بچوں کے مصروں کی جو انہوں نے غزل لکھی، تمثیلہ اس کا مقطع، یہ بابا جی کا یہ آخری کاوش تھی. اور سب سے چھوٹی ہونے کے ناطے ہم سب بہن بھائیوں نے، باقی بڑے بہن بھائیوں نے اس کو مل کے پالا ہے. اور میری والدہ اس کی ایکٹیونیس کی وجہ سے، میری والدہ ان کو ہوشیار پوری کا خطاب دیا تھا، اور ہمیں تو نہیں لگتا یہ کب بڑی ہوگی اور ماشاءاللہ یہاں تک پہنچ گئی. اور میرے والد کے جو صحیح جانشین، جس میں میرے بھائی جمیل چشتی، اور اس کے بعد جو یہ فریضہ احسن طریقے سے نبھایا وہ تمثیلہ نے، تو میری دعا ہے کہ وہ اسی طرح ترقی کی منازل طے کرتی رہے اور اپنے والدین کی روحوں پہ ثواب کا باعث بنتی رہے. کیونکہ وہ ان کا جو پروفیشن تھا اور جو ان کی بولڈنس تھی، اس کا صحیح عملی مظاہرہ وہ تمثیلہ میں نظر آتا ہے. بہت شکریہ. بولڈنس مجھ سے زیادہ کون جانتا. آپ کا بہت شکریہ. لاہور پریس کلب کے جوائنٹ سیکرٹری، ہم سب کے پیارے چہیتے عمران شیخ صاحب، جو ابھی حال ہی میں عمرہ کی سعادت حاصل کر کے آئے ہیں، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. آپ کو عمرہ کی سعادت کی بہت بہت مبارکباد. اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے. اگر آپ اسٹیج پہ آئیں گے تو چند جملے عمران شیخ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ نے اسٹیج پہ بلا کے عزت بخشی. اور میں اسٹیج پہ موجود ارشد انصاری صاحب کا، افضال طالب صاحب کا، جمیل چشتی صاحب کا، تمثیلہ چشتی صاحبہ کا اور اشرف سید صاحب، سامع وڑائے صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس وقت یہ اسٹیج کی زینت بنے ہوئے. اور سب سے پہلے میں آج جس تقریب کے حوالے سے بات ہے، میں اپنے قائد ارشد انصاری صاحب کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک ورکر صحافی کو، جو ان سے اس کمیشن کا جو کمیشن بننے جا رہے تھے اس میں ان کا نام دے کے، اور یہ کامیابی میں کہتا ہوں ورکرز کی کامیابی ہے یہ، کیونکہ تمثیلہ چشتی صاحب نے ہمیشہ ورکرز کی بات کی ہے. اور اس وقت کمیشن میں ان کا نام ڈالا ہے ارشد انصاری صاحب نے جب یہ خود متاثرین میں شامل ہوئی ہیں. مثلا جب ان کو یہ احساس ہونے جا رہا تھا کہ یار میں تو ورکر کے لیے لڑنے والی ہوں، میں تو کھڑی ہونے والی ہوں، آج میرے ساتھ بھی یہ ہو گیا، تو ارشد انصاری صاحب نے اس وقت کمیشن میں ان کا نام ڈال کے ان کا ذہن جو ہے نا وہ اس طریقے سے واش کیا کہ آپ کی ذمہ داریاں ابھی بہت بڑی ہیں، آپ نے یہ ذمہ داری نبھانی ہے، آپ اس صف میں نہیں، آپ نے ورکر کے لیے لڑنا ہے اور کھڑے ہونا ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ تمثیلہ چشتی صاحب وہ پریس کلب کے الیکشن ہوں، وہ کوئی پی یو جے کے الیکشن ہوں، انہوں نے آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور ورکر کا ساتھ دیا. بے شک وہ جنگ مطلب یا اب تو آواز بند ہوا ہے، جنگ کی ڈاؤن سائزنگ ہو، آواز کی ہو، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کی، جس کی بھی، تو دیکھا ہے تمثیلہ چشتی صاحبہ آگے بڑھ کے ورکر کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ ایسے ہی اس کمیشن میں. اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حال ہی میں جو ابھی نیو ٹی وی کے جو
हमारे 2 रिपोर्टर, एक ब्यूरो चीफ हैं मियां नवीद साहब और सीनियर एंकर इमरान अरशद साहब, उनके लिए भी उन्होंने वहाँ पे उस मीटिंग में पहले में आवाज़ उठाई है। तमसीला चिश्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि आप ऐसे ही वर्कर के लिए, हक़ के लिए खड़ी रहेंगी और वर्कर की बात करती रहेंगी। इंशाल्लाह हमें आप पे यकीन है। शुक्रिया जी। यकीनन अपने कोलीग्स के लिए बात करनी, उनके लिए कोशिश करनी और साबित कदमी का मुजाहरा करना, ये आसान काम नहीं होता, लेकिन तमसीला साहिबा ने अपने पूरे प्रोफेशन में ये साबित किया कि ये एक ऐसी खातून है जिन्हें ना सिर्फ अपने प्रोफेशन से मोहब्बत है, बल्कि उन्हें अपने साथ काम करने वालों से बहुत ज़्यादा लगाव है और उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब। मेरा ख्याल है अगर मैं मज़ीद हाल की तरफ रहूँगा तो गालिब इम्कान ये है कि तकरीरी सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन चूँकि अरशद साहब ने बहुत देर पहले जाना था और इस तकरीब की वजह से रुके हुए थे, अब मैं बराह रास्त स्टेज पर आऊँगा और सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा मोहतरमा साइमा नवाज साहिबा से, हमारी नायब सदर हैं लाहौर प्रेस क्लब की, और आवाज़ में बहुत तवील अरसा इन्होंने तमसीला साहिबा के साथ काम किया, वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। साइमा साहिबा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया मुझे और मैंने आने ही था। तमसीला चिश्ती जो है वो मेरी बहन है, दोस्त है और बिलाशुबा सहाफ़त में हमारे उस्तादों में से है, जिन्होंने हमें दफ्तर में इतना कुछ सिखाया कि आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि तमसीला एक डिग्निटी का नाम है। सबसे ज़्यादा जो मुझे इम्प्रेस की इनकी बहुत पहले की बात है कि इन्होंने बताया कि हम कोई मेल फीमेल नहीं हैं, हम सिर्फ सहाफ़ी हैं। तो इन्होंने हमारे अंदर से ये फ़ीमेल का लफ्ज़ निकाल के बाहर फेंक दिया। तो आज इसलिए मैं हर प्लेटफार्म पे मर्दाना वार खड़ी होती हूँ, ये मैडम तमसीला चिश्ती की वजह से है। एक लफ्ज़ में इनका जो है तारीफ़ बयान करना नामुमकिन है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि इस कमीशन में तमसीला का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो ना सिर्फ तमाम सहाफ़ियों के लिए आवाज़ बुलंद करेगी, बल्कि ख़वातीन सहाफ़ियों के लिए भी आवाज़ बुलंद करेगी। और ख़ास तौर पे उस वक़्त जब ख़वातीन सहाफ़ी बेरोज़गार होती हैं तो उनको नौकरी ढूंढने में बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो मैं बहुत खुश हूँ और मुबारकबाद पेश करती हूँ तमसीला चिश्ती को कि वो इस कमीशन के लिए सिलेक्ट हुई हैं, और ख़ास तौर पे अरशद अंसारी साहब का शुक्रिया कि उन्होंने ऐसी शख्सियत को आगे आने का मौका दिया है। मैं तो पहले भी ये तारीफ़ें करती रहती हूँ कि अरशद अंसारी साहब जो हैं वो ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त करते हैं, और मैंने हमेशा हर प्लेटफार्म पर देखा है कि अंसारी जब भी स्टेज पे होते हैं वो हर खातून का नाम लेके इज़्ज़त देते हैं और उनको स्टेज पे बुलाते हैं। तो ये फ़ैसला जो है अरशद अंसारी साहब का वाकई काबिल सताइश है। मैं इसको वाकई अप्रिशिएट करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तमसीला चिश्ती ऐसे ही, जैसे हमने 20 साल का सफ़र तय किया है, ऐसे ही हमारी रहनुमाई करती रहेंगी, हमारी आवाज़ जो हम अवानों तक पहुँचाती रहेंगी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साइमा नवाज साहिबा आपका। आपने बहुत उम्दा गुफ्तगू की और सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि आपने वक्त का ख्याल रखा। मैं दरख्वास्त करूँगा सीनियर नायब सदर लाहौर प्रेस क्लब जनाब अफजाल तालब साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। अफजाल तालब साहब। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस महफ़िल में चूँकि ये वर्करों की महफ़िल है, यहाँ आना तो वाकई जो है बाइस मुसरत भी है, और ये चूँकि अपना फंक्शन है, हमारी बहन तमसीला जिसे हम कायद भी कहते हैं, ये उसकी एजाज़ की भी बात है। दूसरी रह की बात ये कि चूँकि मैं समझता हूँ ये साल जो है शायद हुक्मरानों के लिए भी, हमारे लिए भी शायद किसी हद तक बेहतर रहा। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फैसले भी सामने आए जो हमारे लिए वाकई जो है वो एक फ़ख्र की बात है। अरशद अंसारी साहब को तगमा इम्तियाज़ इस साल नवाजा गया, और मैं समझता हूँ कि चलो कुछ ना कुछ मेरिट पे फैसला तो हुआ ना कि चलो एक वर्कर आदमी को तगमा इम्तियाज़ से नवाजा गया हुकूमत पंजाब फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, और 23 मार्च को उसका ऐलान होगा। उसके बाद अरशद अंसारी साहब के चूँकि वो खुद वर्कर हैं, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा आज़ाद किसी के पास नहीं कि एक बंदा जो इतनी मेहनत करता हो कि 13 साल जो है वो सदर हो, इंशाल्लाह 14 साल भी होगा।
تو وہ جو صدر منتبہ اور کمیونٹی کے لیے کرتے ہوں. تو ارشد سائی صاحب چونکہ وہ ایک برانڈ ہے, نام ہے, ہمارا فخر ہے, ہمارے چیئرمین ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی, تو انہوں نے بھی آگے مجھ جیسے سمیت باقی جو ہمارے ورکرز ساتھی جو ہیں جو کام کرتے ہیں اور ان کو بھی آگے لے کے آتے ہیں. ویسے ہی چونکہ ابھی 20 دن پہلے جا رہے تھے, مجھے بلایا, کہہ رہے ہیں یار کدھر ہے تم؟ میں کہا یار میں باہر ہوں. کہہ رہے آ جا یار ذرا کام ہے تجھ سے. تو میں گیا, پرسوں انہوں نے جانا تھا, تو میرے آگے انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن رکھا یہ قائم مقام صدر کا. میں کہا یار ارشد مجھے اس کی کیا ضرورت ہے یار, میں نہیں بھی صدر ہوتا تو میں تب بھی صدر ہوتا ہوں, تمہارے میرے میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یار افضال یہ ضروری ہے, بتانا بھی لوگوں کو ضروری ہوتا ہے. تو میں کہا صدر صاحب آپ کی مہربانی ہے, اگر آپ کرنا چاہیں تو کریں, نہیں مجھے بھی اس کو. انہوں نے کہا بس تم نے کام کرنے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے یہ ان کی گائیڈ لائن ہے کہ 5 سال پہلے بھی ان کے ساتھ مل کے کام کیا, ان سے سیکھا ہے ہم نے کہ ورکروں کی اور اپنے ساتھیوں کی کام کیسے کیا جاتے ہیں, ان کی خدمت کیسے کرنی ہے. تو الحمدللہ کوشش کی ہے کہ جو سمجھا کے گئے تھے, جو گائیڈ کر کے گئے تھے, اس پہ چلتے ہوئے کام کرے. تو ان شاء اللہ جو ہیں وہ بھی اپنے ہی تقریریں بتائیں گے. سارے کام انہوں نے ماشاء اللہ جو کر کے گئے تھے ان کو فالو اپ کیا, الحمدللہ مکمل ہو گیا. تو مجھے اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے جب قائد, ہم تو ہماری بہن کو قائد کہتے ہیں اور وہ واقعی قائد ہیں کہ جہاں جس محاذ میں لڑائی ہو, بندے شاید بھاگ جاتے ہوں, ہماری بہن ہی بھاگتی ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ چاہے الیکشن ہو چاہے لڑائی جھگڑے ہوں, وہاں پہ کھڑی نظر آتی ہے. تو اس لیے ہم تو لمحہ بلمحہ ان سے گائیڈ لائن بھی لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں بھائی کیا کیا مسائل ہیں. تو یہ سب سے خوشی کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہی نہیں بلکہ افضال طالب وہاں پہ منتب ہوا ہے, اور ارشد انصاری صدر نہیں ہے, یا سینئر نائب صدر افضال طالب نہیں ہے, تمثیلہ صدر ہے اور تمثیلہ ہی نائب صدر ہے. اور ان جیسے دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری بہن بیٹھی ہوئے ہیں, باقی اسٹیج پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, آج جو نیچے قمر بٹھی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, باقی تمام دوست جو بھی یہاں پہ تشریف فرمائے وہ سارے ہی صدر ہیں. تو میں جو ہے اس موقع پہ اپنی بہن تمثیلہ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ورکروں کی آواز ارشد سائی صاحب فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پلیٹ فارم کر رہے ہیں اور آپ وہاں کمیشن میں منتخب ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ جب اس قسم کی اچھا کوارڈینیشن بنے گا, کمیونیکیشن گیپ ختم ہوگا, تو صحافیوں کے مسائل جو وہ حل ہوں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. افضال صاحب, جہاں تک لڑائی جھگڑے کی بات ہے میں تو اس پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ بات کہیں اور نکل جائے گی. اسٹیج پر جمیل چشتی صاحب موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, بہت نامور کرائم رپورٹر ہیں, اور تمثیلہ صاحبہ کے بڑے بھائی ہیں, اور میرا خیال ہے انہوں نے بہت کچھ اس لمحے کے لیے سوچ کے رکھا ہوگا کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے. جناب جمیل چشتی صاحب. السلام علیکم. میں نے جو خواجہ صاحب نے جو کہا کہ میں نے کچھ سوچ کے رکھا, میں نے کچھ سوچ کے رکھا ہوا. ہاں ایک بات میں ضرور سوچ رہا تھا کہ تمثیلہ چشتی کے بارے میں جو تعریف بہت سارے لوگوں نے کی, میں بھی کہوں گا تو بہن کی تعریف کروں گا یا ایک جرنلسٹ کی تعریف کروں گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کمیشن میں ان کی نامزدگی ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے. یہ اس میں ایک یونٹی کے ساتھ, جرنلسٹوں کی یونٹی کے ساتھ ان کو آگے بڑھنا ہوگا, کیونکہ آگے آنے والے جو چیلنجز ہیں بہت بڑے بڑے ہیں. جیسے یہاں بات ہوئی, محترمہ نے بات کی کہ جو جرنلسٹ جس کنڈیشن میں ہیں, جیسے ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے, جیسے ہر وقت ان کی زندگی خطرات میں ہے, اور کسی نے افغانستان کے بعد دوسرے نمبر کی بات بھی کی. تو یہ چیلنج ہے. اس میں یہ میرا خیال ہے کہ آج کی یہ تو نشست ان کے اعزاز میں ہے, ان کو مبارکباد دینے کے لیے, لیکن یہ بات درست ہے کہ ان کو بیٹھ کے سب دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ باتیں طے کرنی ہوں گی. جیسے بھی کسی نے کہا کہ متاثرین کے ساتھ بیٹھ کے چیزیں لائن آف ایکشن ڈرا کرنا ہوگا کہ کس طرح, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد اللہ جنت میں جگہ دے بابا چشتی, وہ ایک جابر آمر ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے وفات پائی, اور آخری دم تک, آخری سانس تک وہ لڑتے ہوئے گئے. بہت بڑے شاعر تھے, ساری دنیا جانتی ہے. ایکچوئل بابا چشتی وہی تھے. اور مجھے یہ فخر ہے کہ جس اعزاز کے ساتھ جیے, تو اب امید یہ ہے کہ تمثیلہ چشتی کہ میں نے تو جو کچھ بڑھا سکا ان کی وہ بڑھے آگے. اب تمثیلہ چشتی پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کے مشن کو لے کے آگے بڑھے. ان کا مشن نہیں بلکہ جرنلسٹوں کا مشن. یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں یہ بھی کمیشن کو یہ دیکھنا ہوگا اس سے پہلے
کہ جرنلسٹ کی ڈیفینیشن بھی بہت چینج ہو گئی ہے. تو جو واقعی ریئل میں جرنلسٹ ہے ان کے لیے کمیشن کیا کچھ کرے, اس کا دائرہ اختیار کیا ہو اور کس طرح اس کی خدمات ہوں, جو مسنگ پرسن کا کس طرح ایشو حل ہو, جو ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے اس کا کس طرح حل ہو. تو یہ تمثیلہ چشتی صاحبہ آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب کی مدد سے تمثیلہ چشتی جیسے ماضی میں کوئی عدالتی معاملات ہوں یا کوئی پریس کلب کے ایشوز ہوں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹی. جمیل چشتی صاحب, ویسے تو بہت سارے صحافی جانتے ہیں کہ جمیل چشتی صاحب نے بطور رپورٹر کیا کیا کارنامے سر انجام دیے, لیکن ان کے کریڈٹ پر بہت ساری ایسی خبریں ہیں جو آج بھی مثال ہیں, جیسے جاوید اقبال کا کیس جنہوں نے 100 بچوں کا قتل کیا تھا وہ چشتی صاحب نے بریک کی تھی, اور اس طرح کی بہت ساری خبریں. اب میں ارادہ فورم کے صدر اور گروپ ایڈیٹر مشرق سینئر صحافی جناب اشرف سہیل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مبارک تمثیلہ چشتی کو, اور بہت زیادہ شکریہ ارشد انصاری کا کہ جنہوں نے انتخاب کیا تمثیلہ چشتی کا آج سے چند سال پہلے جرنلسٹ پروٹیکشن کمیشن کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو چوائس ہے یہ پرفیکٹ چوائس ہے, ایک کمپٹنٹ چوائس ہے. اور جیسے ابھی جمیل صاحب بات کر رہے تھے, جمیل چشتی صاحب کے ایک چیلنج ہے, اینڈ آئی بلیو کہ تمثیلہ چشتی ہیز آل دا کوالٹیز اینڈ ٹیلنٹ ٹو فیس دیٹ چیلنج ان ویری سکسیزفل وے. تمثیلہ چشتی اس چیلنج کو نہ صرف یہ ہے کہ بڑی بھرپور طریقے سے سامنا کریں گی, بلکہ جرنلسٹ کے تحفظ کے لیے, ان کی پروٹیکشن کے لیے بہت سارا کام کریں گی. اور انہوں نے اس کو پروو بھی کیا ہے. جو ابھی پہلا اجلاس ہوا ہے کمیشن کا اسلام آباد میں, اس میں ان کی شرکت اور انہوں نے جو وہاں پر جو گفتگو کی اور جس طرح سے باقی ارکان کو انہوں نے کنونس کیا اور اپنے آرگومنٹ سے بتایا کہ جرنلسٹ کو کس بات کی ضرورت ہے, وہ اپنی جگہ پر ایک ثبوت ہے کہ یہ ایک بیسٹ چوائس ہے. اور میں پھر سے ایک مرتبہ یہاں پہ کہوں گا کہ ارادہ فورم پر ہم اس طرح کی تقریبات کرتے رہیں گے. اور میں سیکرٹری صاحب سے درخواست کروں گا کہ ارشد صاحب کی اجازت کے بغیر میں کہنے لگا ہوں سر ارشد صاحب کہ ہم ایک سیمینار کرنا چاہ رہے ہیں ارادہ فورم پر ہی جرنلسٹوں کے لیے کہ صحافت کی آزادی نثار عثمانی سے ارشد انصاری تک. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارشد انصاری کے لیے ان کی جو خدمات ہیں, ان کا جو ولولہ ہے, ان کا جو پوٹینشیل ہے, صحافیوں کے لیے ان کا جو درد ہے, ہمیں ان سے لاکھ اختلاف ہو سکتے ہیں, ہم ان سے لڑ بھی سکتے ہیں, لیکن صحافی کے لیے اور صحافیوں کے لیے ان کی محبت اور ان کی فائٹ اور اسٹرگل اس لائق ہے کہ انہیں اس تاریخ میں جو آج کی تاریخ ہے اس میں ایک زندہ تعبیر, ایک قدور شخص اور صحافت کے طور پر جو ان کا ہے, اس کو ہم ریکگنائز بھی کریں اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے. بہت شکریہ. اشرف سہیل صاحب گروپ ایڈیٹر مشرق. اور اب اس سے پہلے کہ جو صاحب شام ہیں ان کو دعوت دی جائے, لیکن جو مجھے طریقہ کار ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا. اگرچہ ہماری تقریبات کا اختتام ارشد انصاری صاحب ہی کیا کرتے ہیں, لیکن آج تھوڑی سی نوعیت مختلف ہے, کیونکہ اگر ارشد انصاری صاحب نے کچھ باتیں کرنی ہیں تو تمثیلہ صاحبہ نے اس کمیشن کے پہلے اجلاس کے حوالے سے بہت کچھ کہنا ہے. تو میں درخواست کروں گا لاہور پریس کلب کے صدر اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری جنرل ارشد انصاری صاحب سے. صاحب اگر آپ مجھے بلاتے بھی تو میں نے پہلے حضرت تمثیلہ کو بعد میں, آج کی وہ ہماری مہمان خصوصیت وہی ہے. تمام میری بیٹیاں بیٹھی ہیں, بچیاں, معزز ممبران اسٹیج پہ, جمیل چشتی صاحب تو میرے ویسے استاد ہیں, میرا ویسے ان سے میں نے سیکھا بہت ہے. افضال طالب صاحب سینئر نائب صدر ہیں, بڑے انرجیٹک ہیں. میں 20 دن نہیں تھا تو لیکن انہوں نے کمی محسوس نہیں ہونے دی اور انہوں نے بڑا لاجواب کام کیا میری عدم موجودگی میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ متبادل قیادت موجود ہے. الحمدللہ افضال صاحب نے اس کو کام کیا. تو ہونا ہی چاہیے نا کہ ہمارے یہ انشاءاللہ اگلی قیادت بھی ہے تو ہمارے
हमारे ग्रुप का बड़ा एक सीनियर नाम है अदालत में, बड़ा बड़े उन्होंने माशाल्लाह, मैं देखता रहा, बड़े उन्होंने काम किए पीछे, तो मुझे हुई कि अगली जो क़यादत है वो बड़ी अच्छी क़यादत आएगी और प्रेस क्लब को चाहिए। और साइमा नवाज साहबा मेरी हमारी वाइस प्रेसिडेंट है, बड़ी नामवर खातून है और बड़ा इनका ये भी बहुत ज़्यादा मेरे बॉडी में हमारे साथ रही हैं और मैं समझता हूँ कि बड़ी पोटेंशियल है इनके अंदर। अशरफ सुहेल साहब राधा फोरम के चेयरमैन, बड़ा अच्छा एक बनाया उन्होंने और गाय बगाए तकरीबात भी ज़रूर रखते हैं। और आज जो उन्होंने ये इस फोरम पे जो तमसीला चिश्ती साहबा के लिए, चूँकि उनकी नॉमिनेशन इतनी बड़ी है कि वो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब से, एक्चुअली आप उन्हें पंजाब का सदर कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पंजाब से इनकी एक नॉमिनेशन और पंजाब से कोई नहीं है। ये ख़ानदान जो है मरहूम बाबा परवेज़ चिश्ती साहब का, ये कोई आम लोग नहीं हैं। इनकी बड़ी खिदमात हैं इस सहाफ़त के लिए। वो तमसीला चिश्ती हैं, वो जमील चिश्ती हो, वो जलील चिश्ती हो, वो खलील चिश्ती हो, और फिर उनके हस्बैंड ख्वाजा साहब की बड़ी खिदमात है। ख्वाजा साहब हमारे मेन, इस ग्रुप के भी बड़े मेन आदमी हैं। मैं समझता हूँ कि ये सारा ख़ानदान ही बड़ा काबिल कदर है इस सहाफ़त की दुनिया में। इनका बड़ा नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद साहब का इतना बड़ा नाम था, तो वो दुनिया से जब गए तो उन्होंने फील नहीं होने दिया उनकी औलाद ने, उनके बेटों ने, उनकी बेटियों ने। हमारी दूसरी बहन भी जो है वो भी बड़ी सहाफ़त में रही। तो ये पूरा ख़ानदान जो है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में अगर हमको देखें तो किसी पूरे ख़ानदान ने कोई सहाफ़त की खिदमत की है, वो बाबा परवेज़ चिश्ती का ख़ानदान है। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन जो है वो मैंने ये तमाम नॉमिनेशंस मेरे हाथ से हुई। ये बड़ी तवील एक स्टोरी है इसकी। तो आपको पता है जब मैंने झगड़ना होता है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ किसी चीज़ के लिए। तो मैं इस पर बड़ी मीटिंग्स हुई, और ये आम कमीशन नहीं है, इस पे ये इसकी कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दी है, फेडरल कैबिनेट ने। इसका भी दफ्तर बनना है, इनका वहाँ भी दफ्तर बनना है, इन्होंने मीटिंग्स में जाना है। ये कमीशन जो है ये पूरे पाकिस्तान का कमीशन है। जिस तरह भट्टी साहब ने अभी बताया आपको, सिंध में जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन बना था, ये उसके बाद ये फीलिंग हुई थी। और मेरा ख्याल है बाबा जमील चिश्ती साहब को ये पता होगा, इसके जो चेयरपर्सन है वो कमालुद्दीन टीपू, इनका साथ बहुत ताल्लुक़ भी होगा। जो वो जो ASP सिविल लाइन थे, तो बाबा जी आपको याद होगा, टीपू आपका बड़ा जानता है, तो वो रिटायर्ड IG है, वो इस कमीशन का सरबराह है। तो यहाँ पे मैंने जब उनसे ये बात शुरू की और 1.5 साल उनके इंटरव्यूज़ होते रहे, बड़ा लंबा एक तवील टाइम था। फिर उनकी इंटरव्यूज़ हुए, वो प्राइम मिनिस्टर ले रहा, कभी एजेंसीज की क्लियरेंस ही उनकी 1.5 साल में हुई। तो ये कमीशन तो आम कमीशन नहीं बना, ये पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 35 से 40 हज़ार तो जर्नलिस्ट होंगे जिनकी ये प्रोटेक्शन कमीशन के लिए बिल जो कमीशन बनाया गया, ये वो कमीशन है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि इस पे ना मैंने कहा कि आपने ख़वातीन जर्नलिस्ट का कभी सुना है या देखा है कि ख़वातीन जो जर्नलिस्ट हैं कम से कम उनकी नुमाइंदगी तनासब से देखें? तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की आबादी में 50% ख़वातीन है, 50% जो है वो मर्द है। तो मैंने कहा जब उस तनासब से देखें तो इसमें ख़वातीन को भी शामिल करें। तो एक मीटिंग थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि बात तो बड़ी आपकी ठीक है कि ख़वातीन को क्यों नहीं आना, एनर्जेटिक ख़वातीन है ना, क्यों नहीं आना चाहिए। तो मैं इसमें फंस गया। मैंने कहा ख़वातीन को डालें इसमें, इस कमीशन की सूरत तो बने। क्या पाकिस्तान में ख़वातीन जर्नलिस्ट के साथ वायलेंस नहीं हो रहा? क्या उनके मसाइल नहीं हैं? और अगर हैं तो कम से कम एक खातून को तो लें। तो फिर एक मुझे लेटर आया फेडरल गवर्नमेंट से, उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी हमने बात की है और गवर्नमेंट भी ये कह रही है
کہ کم از کم چلے 2 آپ نامینیٹ کر دیں خواتین کو. چلو وہ میں نے تو ایک کرنا تھا, تو پھر عارفہ صبحی کو میں نے کیا نامینیٹ اس کے پی سے. ہماری جیو کی وہ کورسپونڈنٹ ہے, بڑی اچھی وہ رپورٹر ہے. اچھا میرے ذہن میں پنجاب میں دیکھو, یہ تو میں ضرور یہ کہوں گا کہ جب تمثیلہ چشتی جو ہے شی از ون اینڈ اونلی میرے لیے, تو وہ میری بہن بھی ہے, ایک جرنلسٹ بھی ہے, اور وہ اس کے لیے اور یہ جس طرح بھی عمران کہہ رہے تھے, تمثیلہ اس پالیٹکس کو جانتی ہیں, جرنلسٹ کو جانتی ہے, اس خاندان پورے کو یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ تمثیلہ ہے, یہ خواجہ آفتاب ہے, یہ ان کا خاندان ہے. تو یہ بہت زیادہ مجھے پریشر اور آیا, تو میں نے کہا نہیں, تمثیلہ سے بہتر جو خاتون ہے جو پریزنٹ کر سکتی ہے فیڈرل کیبنٹ کو جا کے, تو وہ تمثیلہ چشتی ہے. تو میں نے یہ ان سے نہیں پوچھا, کہتا نہیں میری بہن ہے, اس نے مجھے تھوڑی یہ کہنا تھا کہ آپ نے مجھے یہ کیوں کیا. میں نے ان سے بالکل بات نہیں کی, میں نے ان کا نام جو ہے پوچھنے بیٹھی ہیں, میں نے ان کا نام دے دیا. میں بہت اس پہ سوچ وچار کیا, تو مجھے لگا کہ ایک ہی جو یہ خاندان ہے, یہی ان میں انہی کے جو ہے نا چشم و چراغ جو ہیں, یہ یہی لوگ ہیں کہ جو آگے خواتین کے لیے بھی لڑ سکتی ہیں اور وہ مردوں کے لیے بھی لڑ سکتی ہیں, اور یہی ہیں. تو میرے ذہن میں ایک ہی خاتون جرنلسٹ تھی پنجاب پاکستان سے, وہ تھی تمثیلہ چشتی. تو میں نے ان کا نام خود اپنے ہاتھ سے نامینیٹ کیا. یہ جتنے بھی کمیشن میں بندے بیٹھے ہیں یا خواتین ہیں, اس سب کو میں نے نامینیٹ کیا. وہ میرے ہاتھ سے لکھے ہوئے گئے ہیں, اور میں نے ہی لیٹر ٹائپ کر کے یہاں سے بھجوایا پی ایف کیو اے کے لیٹر ہیڈ پہ. تو پھر یہ ساری نامینیشن ہوئی, اور اس کا پھر نوٹیفیکیشن. اب یہ بہت پرانی نامینیشن ہے, اس پہ بہت بحث ہوئی ہے, بہت ہی زیادہ میٹنگز ہوئی ہے. میں ان میٹنگز میں جاتا رہا ہوں اسلام آباد, تو بالآخر آ کے وہ اب یہ نوٹیفیکیشن, میں باہر گیا تھا, مجھے ادھر سے اسلام آباد سے نوٹیفیکیشن آیا, تو میں نے تمثیلہ کو واٹس ایپ کیا. میرا خیال شہری نے پتا, وہ ٹکر شکر بھی کچھ چل رہے تھے اسلام آباد سے, تو میں نے وہاں دیکھے, تو پھر میں نے نوٹیفیکیشن بھی یہاں دیا. تو یہ ہمارا فخر ہے, یہ پنجاب کا نہیں پورے پاکستان کا فخر ہے. اور یہ جو کمیشن جو بنا ہے, اور یہ یقین کریں کہ یہ اس کو بڑی پاورز ہیں. ابھی آپ خود یہ بتائیں گے, یہ میٹنگ میں گئی, میں تو وہ نہیں تھا وہاں پہ, لیکن یہ پنجاب کی نمائندگی تمثیلہ کر رہی تھی وہاں. تو یہ خود بتائیں گی کہ اس میٹنگ میں کیا ہوا. یہ مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ وہ خاتون ہیں جو وہاں بات کر سکتی ہیں, جو دلائل دے سکتی ہیں, جو لڑ سکتی ہیں, جو جرنلسٹوں کے لیے ہمیشہ انہوں نے بات کی. یہی ایک خاتون ہے جو لڑے گی. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہی. دیکھیں یہاں پہ اس کمیشن میں ایک بات ضرور ہے کہ یہ ایک وہ کمیشن ہے کہ جو تمام جتنے بھی جرنلسٹ, جو بھی وائلنس, جو جہاں کوئی وائلنس ہوگا, وہ ایک کمیشن کرے گا اس کو, اور یہ جو ریکمینڈ کرے گا وہ گورنمنٹ آف فیڈرل گورنمنٹ کرے گی, اس کو انڈورس کرے گی. تو یہ الحمدللہ ابھی ان کا بجٹنگ میرا خیال ہو رہی ہے, ان کا بجٹ آ رہا ہے, ان کے دفتر آ رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے فخر ہے جی. اور مجھے یہ بات کرتے ہوئے میں تو بڑا خوش ہوں کہ تمثیلہ گئی وہاں, انہوں نے وہاں میٹنگ بھی کی. پھر میں نے ان سے بات کی امریکہ سے, میں نے کہا آپ نے ضرور جانا ہے. انہوں نے لیٹر پہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ان کا جو ہوٹل ہے ٹی اے ڈی ہے, ظاہر ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہوتی ہے. تو میں کہا آپ خود جائیں, جب ان کی بجٹ آئے گی, یہ سارا ہر چیز انہوں نے دینی ہے آپ کو, آپ نے میٹنگ نہیں مس کرنی. تو پھر یہ گئی ارینج. میرا خیال ہے کہ میں نے کہا آپ نے مس نہیں کرنا, آپ نے جانا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب یہ جو ہیں یہ پورے پنجاب کی نمائندگی خود کریں گی, اور یہاں سے لوگوں کو, بلکہ یہ نہ صرف پی ایف یو جے کا فخر ہے, یہ لاہور پریس کلب کا بھی فخر ہے. تمثیلہ کی نامینیشن کو آسان کام نہیں تھا, لیکن چونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ یہ پچھلے جب بھی انہوں نے الیکشن لڑا ہے, یہ ہمیشہ اندر باڈی میں جیت کے آئی ہیں. میں نے بڑا کہتا تمثیلہ الیکشن لڑنا ہے, کہتی نہیں صدر صاحب تسی لڑ رہے نا, بس تسی ٹھیک ہو, ہمارا الیکشن یہ لڑتے ہیں. وہ جمیل چشتی صاحب لڑتے ہیں, یہ خواجہ صاحب لڑتے ہیں. یہ کوئی میری کہنے کی بات نہیں, میں نے ہونا نہیں ہونا, شاید نہ میں لڑتا الیکشن, مجھے تمثیلہ بڑا پریشان کرتی ہے, نہیں صدر صاحب الیکشن ہو. تو میں دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ میری عدم موجودگی بھی, دیکھیں 13 سال ہو گئے, اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے اس. لیکن جو جمیل چشتی صاحب فرما رہے تھے, دیکھیں ظاہر ہے انہوں نے مجھے پہلی مرتبہ, میں رپورٹنگ کرتا تھا ان کے ساتھ, نہیں میں نہیں تجھے کھڑا کرنا, اور میں کہا جی بابا جی جان دو, نہیں. تو یہ ان کی ضد بھی ہوتی تھی. پھر بالآخر یہ نہیں
یہ خود تھے، یہ تھے. تو میں سمجھتا ہوں اشرف سہیل صاحب نے جو بات کی، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں. یہ مطلب ایک ایسے انسان ہیں جو واقعی میں یہ کہہ نہیں سکتا، لیکن میرے لیے تو میرے بھائیوں کی طرح ہم نے اکٹھے کام بھی کیا، انہوں نے بھی آواز میں کام کیا، تمثیلہ کے ساتھ بھی کام کیا، اور میرے کولیگ بھی رہے. اشرف سہیل صاحب ماشاءاللہ آج کل اچھے بیٹھے ہیں اور ایڈیٹر ان چیف کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گروپ ایڈیٹر ہیں، ڈیجیٹل بھی چلا رہے ہیں. ایک لکھنے میں بولنے میں ان کا کچھ سن نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا انہوں نے ایک فورم بنایا، اور یہ جو فورم ہے، اس فورم کو میں نے یہ بالکل کہا کہ وہ گائے بگائے بالکل یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ واقعی چیز تھی. آج انہوں نے ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، لاہور پریس کلب کو کرنا چاہیے تھا، پی ایف جے کو کرنا چاہیے. جس طرح بھٹی صاحب نے کہا کہ پی یو جے کرے، اس کو پی یو جے بھی ایک پروگرام کرے، پی یو جے اور پریس کلب مل کے بھٹی صاحب پروگرام کریں تمثیلہ صاحبہ کے لیے نا. اس کو پی یو جے کو بھی کرنا چاہیے. اب جو اگلا پروگرام کریں وہ پی یو جے اور پریس کلب کا مشترکہ پروگرام رکھیں ان کے لیے. اس میں ان کو آپ اس میں ریکگنائز کریں، ایک شیلڈیں دیں، تاکہ ہمیں اس کو میڈیا کو بلائیں گے تاکہ ہمیں اس کو پتہ لگے، دوسروں کو بھی پتہ لگے کہ یہ نومینیشن جو ہے یہ ہوئی ہے اور ہماری خوشی ہے. تو بھائی صاحب میں تسی بڑا کھچ کے رکھا، لیکن میں جانا چاہتا باتیں بڑی کہنے کے لیے تو ہیں، لیکن بھائی صاحب سر چڑھے نے، انہوں نے کہنا بس بہت ہو گیا. تو میں آپ کا بھائی صاحب بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی، اور یہ نہ بھی دیں. مجھے میری بہن کا میسج آیا، کال آئی، میں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس پروگرام میں تو میں نے ساری بیٹھ رہے ہیں اور آنا ہے شروع سے آخری تک بیٹھنا ہے. تو میں چونکہ یہ فخر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے. میری بہن ہے، یہ خاندان ہمارا بہن بھائیوں کا خاندان ہے، تو وہ میرے لیے ان کے لیے خواہشات بھی، اور انشاءاللہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شی از کیپیبل، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی کیپیسٹی سے یہ ثابت کریں گی کہ میری نومینیشن درست تھی. بہت شکریہ. بہت شکریہ ارشد انصاری صاحب. بے شک اس کمیشن کے اختیارات اور اس کے جو معاملات ہیں بہت وسیع تر ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ کمیشن اور اس کے ممبرز سمیت تمثیلہ چشتی کے وہ اپنی اہلیت کو بھی ثابت کریں گے، اور اپنی جو میکسیمم کیپیسٹی ہے اس میں کام کریں گے. لیکن میں نے کہیں پڑھا، ڈان میں غالباً تھا کہ اس کمیشن کے اختیارات جو ہیں وہ سول عدالت کے برابر ہیں، اگر میں غلط نہیں، سول عدالت کے برابر. اور ظاہر ہے ممبر ہے تو سول جج ہوا. تو ہمارے گھر میں تو پہلے ہی ہماری والدہ کی بادشاہت تھی، پھر بہنوں کی رہی، اب ایک سول جج اور آ گیا ہے. اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا کرتے ہیں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں کمیشن فار پروٹیکشن فار جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز کی پنجاب سے ممبر محترمہ تمثیلہ چشتی. کہ جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے ہمارے گروپ کی، جرنلسٹ گروپ کی، کہ صدر کون لڑے گا، تو سب سے پہلے میری ہی آواز ہوتی ہے کہ صدر اگر کوئی لڑے گا ہماری طرف سے تو وہ ارشد انصاری ہوں گے. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی میرٹ سے ہٹ کے کوئی بات ہوتی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے سامنے پریس کلب ہے اور پریس کلب کے سارے معلومات ہیں. آپ اس کی گواہی دیں گے کہ اگر پریس کلب میں ارشد انصاری ہوئے ہیں تو پریس کلب میں کام ہوئے. یہ نثار عثمانی ہال دیکھ لیں، آپ کیفیٹیریا دیکھ لیں، آپ کالونی کے مختلف فیزز دیکھ لیں، صحافی کالونی کا فیز 1 دیکھ لیں، اس کے بعد آپ ایف بلاک دیکھ لیں، یا آپ فیز 2 دیکھ لیں. جو بھی کام ہوا ہے وہ ارشد انصاری صاحب کے دور میں ہوا ہے. اس سے آپ ہٹ کے دیکھیں انشورنس، پریس کلب کے جو ارکان ہیں ان کی انشورنس کا سلسلہ کس نے شروع کیا ہے؟ ارشد انصاری صاحب نے. اب اگر ایسے انسان کو یہ نہیں کہنا کہ وہ صدر بنے، تو میرا خیال ہے کہ یہ میں اپنے جو میرے ممبرز ہیں پریس کلب کے، میں ان کے ساتھ غداری کروں گی. اس لیے کہ ارشد انصاری ہے، میں تو یہ سمجھتی ہوں، بلکہ ارشد صاحب کو اکثر میں کہا کرتی ہوں کہ میرا تو خیال ہے کہ آپ کو تاحیات صدر بنا دیا جائے، اور میرے بس میں ہو تو میں واقعی یہ کر گزروں. اور آج اس فورم پہ میں یہ پیشین گوئی کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال جو ہے نا 14ویں مرتبہ بھی ارشد انصاری ہی پریس کلب کے صدر ہوں گے انشاءاللہ. تو
इंशाल्लाह। तो अब ये जो अब बात आती है कमीशन की, तो ये तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है कि अरशद अंसारी साहब ने मुझे बताया कि इस तरह सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन के लिए कमीशन बन रहा है, तो इसके लिए मैंने आपको नॉमिनेट किया है। तो हालांकि अरशद साहब को पता है कि जब भी वो मुझे कहते हैं इलेक्शन लड़ने का, तो मेरा हमेशा से ये होता है कि आप अगर सदर हैं तो मैं हूँ, कि मुझे आपके होते हुए तो मुझे इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर कभी लड़ूंगी ना, उस वक्त लड़ूंगी कि आप सदर हों और मैं सेक्रेटरी हूँ, तो तब मैं लड़ूंगी, वरना आप हैं तो समझे तमसीला चिश्ती ही सदर है। लेकिन जब इन्होंने मेरी नॉमिनेशन की बात की कमीशन के लिए, तो मैंने कहा अगर आपने मुझे नॉमिनेट किया है तो ज़ाहिर है आपने कुछ सोच के ही किया होगा। तो मैंने बिल्कुल इनका, जैसे इन्होंने मुझे ऑर्डर किया मैंने उसको तस्लीम किया। 1.5 साल का अरसा गुजर गया। इस दौरान बड़ी इंक्वायरीज़ भी हुई, फ़ोन भी आते रहे, और उसमें भी बड़ी दिलचस्प बातें होती रही, क्योंकि मुझे ये था कि ये कोई स्कैम ना हो जिस तरह के टेलीफोन्स में होते हैं। और बड़ी दिलचस्प किस्म की, वो ज़ाहिर एजेंसियों के भी लोग होते हैं, और अक्सर वो जब उन्होंने लास्ट मुझे बताया कि अब आप कमीशन की मेंबर बन गई हैं और ये स्कैम नहीं है, तो मैं उन्हें यही हंस के बता रही थी। मैंने कहा जी यहाँ पे फ़ोन्स वगैरह तो इसी तरह ही आते हैं कि अक्सर स्कैम ही निकलते हैं। लेकिन अब कमीशन के हवाले से ये बात करूँगी कि ये उसकी पहली मीटिंग हुई, और उस दौरान जाके अंदाज़ा हुआ कि इस कमीशन की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। ये आज़ाद कमीशन है और इसके 12 अरकान हैं, जिसमें जो चेयरमैन, जैसे उन्होंने बताया, कमालुद्दीन टीपू हैं, वो एक ब्यूरोक्रेट हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें जो ज़्यादातर मेंबर्स हैं वो जर्नलिस्ट हैं। ये देखा जाए तो हम जर्नलिस्टों के लिए इसमें काम करने की बहुत ज़्यादा स्पेस है। अगरचे इसके पहले उन्होंने सेक्रेटरीट की और सारा के सेक्रेटरीट बनेगा और ये उसमें होगा, इतनी एलोकेशन होगी, उनका ज़्यादा तो ज़ोर यही था। ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट्स तो यही समझती हैं कि हम सिर्फ कमीशन जो बनाते हैं वो सिर्फ कमीशन की हद तक होता है, जो अमली तौर पे कुछ नहीं करता। लेकिन कमीशन के इजलास में मैंने ये उनको क्लियर कर दिया कि देखें, ये सहाफ़ियों के लिए कमीशन है और ये ना समझा जाए कि इसमें काम नहीं होगा, क्योंकि आप लोग गवर्नमेंट के लोग हैं, आप लोग जवाबदेह नहीं, हम जवाबदेह हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं अभी भी दरख्वास्तें लेके आई हूँ। जैसे हमारे कमर ज़मान भट्टी साहब हैं, वो पहले दिन से मेरे साथ जो राब्ते में थे और बार बार मुझे कह रहे थे कि आप जब वहाँ जाएंगी तो आपने ये बात करनी है कि हमारे ये केसेस हैं। और इस पे जो चेयरमैन है उन्होंने कहा कि हम स्लो काम करेंगे। मैंने कहा ये आप बिल्कुल ना सोचें, हम स्लो काम नहीं करेंगे, पहले ही 12 साल की ताख़ीर हो चुकी। और मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ कि इस कमीशन के लिए इंटरनेशनली भी बहुत प्रेशर था, और वो प्रेशर जायज़ था, क्योंकि पाकिस्तान सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हिसाब से बदतरीन जो ममालिक है उसमें 3रे नंबर पर आता है, और उससे पहले ईरान और अफ़गानिस्तान है। और जहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं, इसके लिए हमने ये करना है कि हमने सहाफ़ियों के लिए कुछ ना कुछ करना है। आप जवाब दें नहीं, हम जवाब दें। सबसे पहले जब वो इख्तिताम पे थे, लेकिन मैंने उनको काटते हुए, उनकी बात काटते हुए कहा कि आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये जो कमीशन है, और एक तरफ पैका एक्ट है, पैका कानून के होते हुए कमीशन की आज़ाद हैसियत कहाँ रह जाती है? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं। इसमें मैंने अपने सदर साहब की भी मिसाल दी कि अरशद अंसारी साहब जो हमारे प्रेस क्लब के 13 दफ़ा के मुंतखब सदर हैं और वो PFUJ के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको भी अदालत से रिलीफ लेने के लिए एक झूठे केस में, एक गलत केस में रिलीफ लेने के लिए अदालत से रुजू करना पड़ा। तो अब बताएं कि हमने पैका एक्ट को किस तरह ख़त्म करना है? कि हम कमीशन तो सबसे पहले ये चाहेगा कि ये पैका एक्ट ना रहे, और इसके लिए हम अपने सदर साहब की और PFUJ की क़यादत में इसके लिए भी काम करेंगे। हमने ऐसे किसी को कानून को नहीं रहने देना। वहाँ ये भी बात हुई कि सहाफ़ियों के ज़्यादातर केसेस पुलिस के हवाले से होते हैं, और इस पर मैंने उन्हें ये कहा कि पुलिस को तो सहाफ़ी खुद भी टैकल कर लेते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन असल इशू ये है, जो बहुत बड़ा इशू है, कि आप एजेंसियों को किस तरह निपटेंगे, जबकि ये जो एक्ट है इसमें ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि ये कमीशन एजेंसियों से, ये इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जो हैं उसको वहाँ तक टच नहीं कर सकेगा, यानी वो कमीशन के दायरे इख्तियार में नहीं आएंगे। इस पर मैंने उन्हें एक मिसाल दी कि मेरे एक कोलीग हैं जो ये कहते हैं कि उन्हें किसी भी टाइम जाके, वो प्रेस क्लब से निकलते हुए एक गाड़ी आती है, वो उठा के ले जाती है, और अब उन्होंने उनको ये कह दिया कि भाई मुझे इस तरह उठाया ना करो, इस तरह किया करो, मुझे खुद बता दिया करो, मैं आ जाऊँगा,
میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ میں اس بندے کو وہاں جا کے کیا جواب دوں گی کہ میرا کمیشن تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ چیزیں جو ہے یہ نوٹ کریں. ہم جرنلسٹوں کے ہوتے ہوئے یہ سب کام نہیں ہوں گے. ہمیں بھی پتہ ہے کہ اب یہ جو GSP+ کا جو درجہ ہے پاکستان کا وہ اس کا وہ مشروط کر رہا ہے ہم سے, یعنی اس کمیشن سے. اگر یہ کمیشن کہے گا کہ گورنمنٹ صحیح کام کر رہی ہے, جرنلسٹوں کی پروٹیکشن ہو گئی ہے, تو گورنمنٹ کچھ کر سکے گی, ورنہ انٹرنیشنلی آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. یہ ساری وہ باتیں تھیں جو میں نے کمیشن کے اجلاس میں ان کو کلیئر کی ہے کہ جرنلسٹوں کو ہولہ نہ لیا جائے. میں یہاں اگر جرنلسٹوں کی نمائندہ بیٹھی ہوں تو کمیشن کو کام کرنا پڑے گا, اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جہاں بھی کسی جرنلسٹ کو کوئی ایشو ہو اس کو ہم ہر حوالے سے پروٹیکٹ کریں. وہاں خواتین کے حوالے سے بھی بات ہوئی. مجھے جانے سے پہلے ایک واقعہ پتہ چلا کہ آپ کو پتہ ہے کئی ایسے جو ہے وہ کھلے ہوئے کہنا چاہیے چینلز جن کے مالکان صرف اپنی پروٹیکشن کے لیے انہوں نے ادارے بنائے جہاں سیلریز بھی نہیں مل رہی, کچھ بھی نہیں مل رہی. وہاں یہ ہوا کہ کسی نے اس کے مالک کو یہ کہہ دیا کہ آپ اینکرز جو ہیں آپ سارا دن بندوں کو رات کے ٹائم بٹھائے رکھتے ہیں, لوگوں نے ٹی وی آپ کو کیا دیکھنا ہے. تو انہوں نے ساری اینکرز کو اٹھا کے نائٹ شفٹ میں لے گئے اور ان لڑکیوں کو کنوینس بھی نہیں پرووائڈ کی جا رہی. اب وہ رات کو 1-1:30 بجے جب ان کی شفٹ ختم ہوتی ہے وہ بیچاری رکشوں پہ دھکے کھاتے ہوئے جاتی ہیں کہ اب آپ یہ بتائیں ان خواتین کو, ان لڑکیوں کو تحفظ کون دے گا. یعنی کمیشن کے ذمہ یہ بھی آتا ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اداروں کی جو دست برد ہے اس سے جرنلسٹوں کو بچانا ہے. آپ نے جو میڈیا دفاتر ہیں وہاں پہ جو جرنلسٹوں کے ساتھ ہو رہا ہے آپ نے اس سے بھی بچانا ہے. یعنی کمیشن کی بے شمار ذمہ داری ہیں, یہ میں ان کو سارا کچھ بتا کے آئی ہوں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ ہم اپنی PUJ کی قیادت ہے اور PFUJ کی قیادت ہے, اس کی مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. اور یہ میں اپنے سارے ساتھیوں کو بھی کہوں گی کہ آپ کو اپنے اداروں میں یا کسی بھی حوالے سے کوئی شکایت ہے, آپ کو کوئی روکتا ہے یا ایون پولیس ہے یا کسی بھی جگہ پہ ہے, آپ کمیشن سے رابطہ کریں. پنجاب میں یہاں نمائندہ ہوں, میری اگر فرض کریں اول تو میرے تک سب کی رسائی ہے. ہمارے صدر صاحب بیٹھے ہیں ارشد انصاری صاحب, تو ان سے رجوع کریں, آپ ہم تک شکایات پہنچائیں. اگر آپ کی شکایات حل نہ ہو تو پھر آپ بتائیں, کیونکہ دیکھیں وہی بات کہ یہ پاکستان کے اپنے اسٹیٹس کا معاملہ آ گیا. اب یہ کہ پاکستان نے اگر اپنا اسٹیٹس بچانا ہے, اگر انٹرنیشنلی اس نے فنڈز لینے ہیں یا کسی بھی سطح پر جانا ہے تو اس کو کمیشن کی اپروول سے ہوتے ہوئے گزرنا ہوگا. جرنلسٹ محفوظ ہوں گے تو ہی آگے پاکستان محفوظ ہوگا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور انشاءاللہ اس کے لیے ہمیں مل کے کام کرنا ہوگا. یہ بالکل ایسے نہیں ہوگا کہ ہم آئے اور بیٹھے چلے گئے. جیسے جمیل چشتی صاحب نے کہا کہ ذمہ داری, مجھے بہت اچھی طرح احساس ہے کہ جب انہوں نے یہ اشرف سیل صاحب نے اور ارادہ فورم نے تقریب کا اہتمام کیا, آپ یقین کریں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے سرخرو کرنا, کیونکہ میں تو الیکشن بھی اسی لیے نہیں PUJ کے لڑتی رہی کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ نے لوگوں کو جواب دہ ہونا ہوتا ہے, اور لوگوں کی دعائیں اور بد دعائیں ہی آپ کو کہیں پہنچاتی ہیں. جس طرح کہ ارشد انصاری صاحب آج اگر اس جگہ پہ ہیں ماشاءاللہ, جس میں ہزاروں دعائیں ہیں جن کو انہوں نے چھت پرووائڈ کی, جن کو انہوں نے اگر انشورنس کی صورت میں, یا یہاں پریس کلب بھی ایک ہماری چھت ہی ہے. یہاں میرا خیال ہے اس وقت کوئی 80-85% بے روزگار لوگ ہیں جن کو اگر وہ سستا کھانا کھاتے ہیں یا یہاں آ کے اپنا ڈپریشن دور کرتے ہیں تو اس کا سارا سہرا ارشد انصاری صاحب کو جاتا ہے. تو پھر وہی اسی پہ میں اختتام کروں گی کہ آپ لوگوں کا تعاون چاہیے ہوگا, آپ لوگ بتائیں گے تو ہم مل کے چلیں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ جرنلسٹوں کی پروٹیکشن کو ہم یقینی بنا سکیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. پہ ایک جرنلسٹ کمیونٹی جو بالخصوص جس کا لاہور سے تعلق ہے, لاہور پریس کلب کے جو ممبرز ہیں, ان کا اعتماد بحال ہوگا اپنے جان کے تحفظ کے لیے. اور یقیناً ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ کمیشن جو ہے روزگار کے حوالے سے بھی, اگرچہ اس کی جو میں نے جہاں تک پڑھا ہے اس کے لیے مختلف اداروں کی طرف سے جو جرنلسٹوں کو ہراساں کیا جاتا ہے بنیادی طور پہ اس سے محفوظ کرنا ہے. اب آپ سب کی اجازت سے ارادہ فورم کے
پلیٹ فارم سے محترمہ تمثیلہ چشتی جنہوں نے اپنی خدمات کا آغاز کر دیا صحافیوں اور میڈیا پروفیشنلز کے تحفظ کے حوالے سے جو کمیشن بنا. ارادہ فورم کی جانب سے ان کے اعزاز میں ایک شیلڈ پیش کی جائے گی. میری درخواست ہے لاہور پریس کلب کے جوائنٹ سیکرٹری جناب عمران شیخ صاحب آپ سٹیج پہ آئیں. ارادہ فورم کے شوکت اللہ مروت صاحب بھی یہاں موجود ہیں, وہ بھی سٹیج پہ آئیں پلیز. اور محسن صاحب آپ بھی, آپ کی تالیوں میں